شرابیوں کو کیسے لے آئے، زانیوں کو کیسے لے آئے، ختم نبوت کے غداروں کو کیسے لے آئے؟ وہ کون سا کلمہ ہے جس کلمے کے پڑھنے کے بعد ابھی باتیں صرف میں نے شروع کی ہے لیکن کسی کے دلوں میں ابھی کھرکھر شروع ہو گئی ہے؟ مجھے ان کے چہرے ابھی سے نظر آ رہے ہیں، ابھی میں نے شروع نہیں کیا۔ بات میں اپنی کروں، آپ نے کان بند کر دینے ہیں۔ جب بات اللہ رسول کی ہے، اگر آپ کے دل میں تکلیف ہوئی ہے تو کلمہ پھر پڑھنا ہے۔ کیوں؟ بات میرے باپ کی نہیں، بات اللہ کی ہے۔ بات ہم درود والے بھی ہیں، ہمیں آتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، ہمیں آتا ہے۔ ہمیں یہ بھی آتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، ہمیں یہ بھی آتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، ہمیں یہ قرآن آتا ہے۔ ہمیں یہ بھی آتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ہمیں یہ آتا ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ہمیں درود والے بھی آتی ہیں، ہمیں نماز والے بھی آتی ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ ہمیں روزے کا بھی پتہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہمیں رمضان کا بھی پتہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہمیں درود والی بھی آتی ہیں اور اسی قرآن میں درود والی بھی آتی ہیں، ہمیں وہ بھی آتی ہیں۔ مکے کے بیوروکریٹ، مکے کی بیوروکریسی، مکے کے ڈی پی او، مکے کی اسٹیبلشمنٹ، مکے کی ایجنسیاں، ان کے بہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بلال بھی آئے گا۔ ان کو طاقت پر اتنا مان تھا، وہ سمجھتے تھے بھی سزا بلال مار ہی کھائے گا۔ بلال آزاد بھی ہوا، بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، حنین میں بھی گئے، خیبر میں بھی گئے، تبوک میں بھی گئے۔ مکہ فتح ہوا، اسٹیبلشمنٹ نیچے کھڑی ہے، مکے کی بیوروکریسی نیچے کھڑی ہے، مکے کے ایم این اے، ایم پی اے، طاقتور، پیسے پہ مان کرنے والے وڈیرے اور سردار نیچے کھڑے ہیں اور منہ کھلے ہوئے ہیں۔ مکے کے بڑے بڑے اور حضور کے غلام صدیق اکبر بھی نیچے، فاروق اعظم بھی نیچے، عثمان غنی بھی نیچے، مولا علی بھی نیچے۔ یہ ہے نظام۔ کالے رنگ والا چپٹی ناک والا کعبے کی چھت پر چڑھ گیا۔ مکے کی اسٹیبلشمنٹ بلال کو نہیں روک سکی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بلال کے غلاموں کو بھی نہیں روک سکتی۔ ہم نے جو میلاد پڑھا ہے وہ میلاد تھا، میلاد صحابہ کا انداز تھا نرالا، ہاتھوں میں تھی تلواریں اور پہلا نبی کا تھا۔ تم نے بریانیوں والا میلاد پڑھا ہے، ہم بریانی بھی کھاتے ہیں، ہضم کرنے کے لیے فیض آباد بھی جاتے ہیں، ہم حلوہ بھی کھاتے ہیں، حلوہ ہضم کرنے کے لیے جامع مسجد رحمت للعالمین بھی جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے بدر میں جانا بھی سنت ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے مسواک کرنا سنت ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ احد میں جانا بھی سنت ہے۔ ہمیں دین نہ پڑھاؤ، ہمیں بابا پڑھا گیا ہے، ہمارے آقا مولا دے گئے ہیں اور ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بابا اس قوم کو دین سمجھا گیا۔ اب قیامت تک رسول اللہ کے دین کی بات ایسے کر کے نہیں ہوگی، جب چاند سورج بھی نہیں ہوگا رزق بھی اس دن بھی ہوگا۔ ہمیں مان ہے، اسلام کی وہ کہانی یاد ہے، اسلام کی وہ کہانی یاد ہے، اسلاف کی وہ نشانی یاد ہے، ناموس مصطفیٰ پر جو مرنا سکھا گیا ہمیں وہ بابا منہ زبانی یاد ہے، ہمیں بابے والا میلاد بھی یاد ہے۔ اس لیے ہمیں تم ان گدڑ بھگتیوں سے کوئی نمہ کڈو، 4 شیڈول پرانا ہو گیا، 780 کی FIR پرانی ہو گئی ہیں، وہ کئی ہو گئی ہیں۔
کوئی اور چیز نکالو، پھانسی کے پھندے پر لٹکاؤ، پھر بھی یہی کہیں گے تاجدار ختم نبوت۔ سنیں جی، میں نے کہا قرآن میں نماز کا بھی ذکر ہے، روزے کا بھی ذکر ہے، حج کا بھی ذکر ہے، درود کا بھی ذکر ہے، سب کچھ ہے۔ قرآن میں برود کا بھی ذکر ہے۔ کہتے جی کہاں ہے؟ میں نے کہا میں برود والی مکمل آیت سناؤں گا، آیت جس میں برود ہوگا، یہ نہیں کہ اس لفظ کا ترجمہ برود ہوگا، وہ لفظ ہی برود والا ہوگا۔ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَكُمْ۔ اسلحہ برود میں آتا ہے، گولی برود سے بنتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ایک بار نہیں 3 بار، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا، 4 بار، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ جب حضور کے دشمن بڑھ گئے نا، چاروں طرف سے دشمن حضور کی طرف حملہ آور ہونے لگے، تو اللہ نے حکم نازل کر دیا، محبوب آپ پہلے نماز پڑھتے تھے اسلحے کے بغیر، آج کے بعد رب کا حکم آ گیا، آج کے بعد آپ نے نماز بھی اسلحے کے ساتھ پڑھنی، اسلحے کے ساتھ نماز۔ یا اللہ نماز اسلحے کے ساتھ کیسے؟ محبوب اب آپ نماز پڑھائیں، کچھ صحابہ کو اپنے پیچھے نماز پڑھائیں اور کچھ کو کھڑا کر دیں، ارد گرد کھڑے ہو جائیں اسلحہ لے کر، اور پھر جو اسلحہ لے کر کھڑے تھے ان کو نماز پڑھائیں، جنہوں نے پڑھ لی ہے ان کو کہیں اسلحہ لے کر کھڑے ہیں۔ یہ قرآن میں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، یہ کافروں کی چاہت۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ کافروں کی چاہت ہے، قرآن کی چاہت نہیں، اسلام کی چاہت نہیں، رب کی چاہت نہیں، اس کے محبوب کی چاہت نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی، اسلام دشمنوں کی اور کفار کی چاہت ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ چاہتے ہیں کیا؟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، مسلمان اپنے اسلحے اور طاقت سے غافل ہو گئے۔ آج ہم غافل ہیں، آج ہمارے پاس زراعت ٹینک ہے لیکن بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ پوری دنیا میں 57 اسلامی ممالکوں کے پاس 80 لاکھ فوج ہے، لیکن کشمیر کی بیٹیوں کے منہ کے اندر پیشاب کیا جا رہا ہے، برما کی بیٹیوں کے بستان کر کافر کباب بنا کر کھا رہے ہیں۔ 1 لاکھ مسلمان فلسطین کے اندر زخمی ہو چکے ہیں، 50,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، 20,000 کے قریب بچے چھوٹے چھوٹے شہید ہو چکے ہیں، 15,000 کے قریب عورتیں شہید ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے اسلحے سے غافل ہیں، ہمارے پاس غوری ہے، عبدالی ہے، شاہین ہے، حطب ہے، AK-47 ہے، 223 ہے، M4 ہے، G3 ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم غافل ہیں۔ تم غافل ہو، ہم نہیں ہیں۔ تم ہمیں دے کر دو، چلا کے دکھائیں گے، ساری نہیں دینی، آدھی دے دو، AK-47 ہمیں دے دو، 223 تم رکھو، پیچھے بھی دے سنوارا نہیں نا دوسری، ہاں سانو تسی M4 دے دو، G3 تسی رکھو، زراعت ٹینک تم رکھو، خالد ہمیں دے دو، پھر ہم جائیں گے فلسطین اور سامنے ہوں گے یہودی، ہم جب ہمارے ہاتھ میں کلاشن ہوگی، سامنے یہودی ہوگا، گولی مار کر نعرہ لگائیں گے سرکار